باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ پطرس کے پہلے خط کی کنجی جوزجیم اس کے مرتبے کی روشنی میں ایماندار کا چال چلن، پہلے باب کی 13ویں آیت سے اس کے دوسرے باب کی 3 آیت تک تفسیر کو یا پطرس کے پہلے خط کی کنجی کو سٹڈی کرتے ہیں۔ پہلے باب کی 13 آیت سے یہاں پر زور میں تبدیلی ہے۔ اس سے پیشتر پطرس ہماری نجات کی برکات کو بیان کرتا رہا ہے۔ اس موقع پر وہ متعدد نصیحتیں کرتا ہے جن کی بنیاد اس کے سابقہ بیان پر ہے۔ سب سے پہلے پطرس مقدسین پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل کی کمر باندھیں۔ اپنی عقل کی کمر باندھنا بڑا دلچسپ طرز بیان ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ لمبے چوگے پہنتے تھے جب وہ تیز چلنا یا کم سے کم رکاوٹ چاہتے تھے تو وہ اپنے چوگے کو بیلٹ کے ساتھ اپنی کمر سے باندھ لیتے تھے۔ دیکھیے خروج کی کتاب 12 باب اس کی 11ویں آیت۔ اس طریقے سے وہ اپنی کمریں باندھتے تھے، لیکن پطرس رسول کا اپنی عقل کی کمر باندھ کر کا کیا مطلب ہے؟ جب ایماندار مخالف دنیا میں جاتے ہیں تو بدحواسی اور پریشانی سے بچیں۔ اظہار ثانی کے زمانہ میں لوگ بڑبڑانے لگتے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ کمر کسی ہوئی عقل وہ ہے جو مضبوط، منظم، ٹھنڈی اور فوری قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ انسانی خوف یا اظہار ثانی کی پریشانی اور گھبراہٹ اسے روک نہیں سکتی۔ ذہنی مضبوطی کی اس حالت کی مزید حوصلہ افزائی لفظ ہوشیار ہو کر سے کی گئی ہے۔ اس کا مطلب جذباتی ہیجان کے مقابلے میں خود ضبطی ہے۔ ہوشیار روح متوازن اور ثابت قدم ہوتی ہے۔ پھر ایمانداروں پر زور دیا گیا ہے کہ پر امید ذہن رکھیں، اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ یسوع مسیح کی آمد کا یقین ایک ایسا محرک ہے جو ہماری زندگی کے طوفانوں اور دکھوں کو برداشت کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے ظہور کو عام طور پر اس کے زمین پر اپنے جاہ و جلال کے ساتھ واپس آنے سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اشارہ مسیح کا اپنے مقدسوں کو لینے کے لیے بادلوں پر آنے کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے باب کی 14ویں آیات 14 سے 16 کا موضوع فرمانبردار ذہن ہے۔ فرمانبردار فرزند کو اپنی پرانی زندگی کے گناہوں کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اب چونکہ وہ مسیحی ہیں، اس لیے ان کو اپنی زندگی اس کے نمونہ پر ڈھالنا چاہیے جس کے نام سے وہ کہلاتے ہیں۔ اگر وہ بے دین دنیا کے سے کام کرتے ہیں تو وہ اپنے آسمانی مرتبے کا انکار کرتے ہیں۔ جو کام انہوں نے اپنی جہالت کے زمانہ میں کیے اب انہیں ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کے ذہن و قلب پاک روح سے منور ہو گئے ہیں۔ پرانی خواہشوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کے وہ اپنی جہالت کے زمانہ میں مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ پہلے باب کی 15 آیت۔ بے دین دنیا کے فیشن اور دستوروں کی نقل کرنے کی بجائے ہماری زندگیوں سے اس کا پاک کردار ظاہر ہونا چاہیے جس نے ہمیں بلایا ہے۔ خدا پرست ہونے کا مطلب خدا جیسا بننا ہے۔ خدا اپنی تمام راہوں میں پاک ہے۔ اگر ہم اس جیسا بننا چاہیں تو ہمیں جو کچھ ہم کہتے اور کرتے ہیں اس سب میں پاک ہونا چاہیے۔
اس زندگی میں ہم اس جتنے پاک تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اس لیے پاک ہوں گے کیونکہ وہ پاک ہے۔ پہلے باب کی 16ویں آیت، پطرس رسول اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ خدا ہم سے اپنے جیسا بننے کی توقع رکھتا ہے، پرانے عہد نامہ کا حوالہ دیتا ہے۔ احبار 11 باب 44 آیت میں خدا نے فرمایا، اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ مسیحیوں کو دل میں سکونت کرنے والے پاک روح کے ذریعے یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ پاک زندگی بسر کر سکیں۔ عہد عتیق کے مقدسین کو یہ برکت اور مدد حاصل نہیں تھی، لیکن چونکہ ہمیں زیادہ مراحات ملی ہیں، اس لیے ہم زیادہ ذمہ دار بھی ہیں۔ پطرس نے احبار سے جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ نئے عہد میں اور بھی زیادہ گہرا مطلب رکھتی ہے۔ پرانے عہد میں پاکیزگی خدا کا معیار یعنی آئیڈیل تھا، لیکن سچائی کی روح کی آمد سے یہ روزمرہ کی خصوصیت بن گئی ہے۔ ابھی پہلے باب کی 17 آیت کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف پاکیزگی کی نصیحت کی گئی ہے بلکہ ایسے خوف کی بھی جس میں احترام اور اس بات کی گہری قدر شناسی شامل ہو کہ خدا کون ہے۔ اس کا خاص طور پر مطلب یہ احساس بھی ہے کہ وہ جسے ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں وہی ہے جو اپنے بچوں کا انصاف بغیر طرفداری کے ان کے کاموں کے مطابق کرے گا۔ جب ہمیں اس کے علم اور اس کے انصاف کی صحت کا احساس ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے ناراض نہ کرنے کے خوف میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ باپ اس زندگی میں اپنوں کا انصاف کرتا ہے۔ اس نے گناہگاروں کی عدالت کا کام خداوند یسوع کے سپرد کیا ہے۔ حوالہ سٹڈی کریں، یوحنا 5 باب 22 آیت۔ ہمیں اس زمین پر اپنا زمانہ خوف کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ہم آسمان سے جلا وطن ہیں اور غیر ملک میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں ایسے نہیں بیٹھا رہنا چاہیے گویا کہ یہ ہمارا مستقل گھر ہے، اور نہ ہمیں اس زمین کے رہنے والوں کے طرز عمل کی نقل کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی آسمانی منزل کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمارا رویہ ایسا ہو جیسے کہ آسمان کے شہروں کا ہوتا ہے۔ پہلے باب کی 18 آیت۔ اپنی تبدیلی سے پہلے ایماندار باقی دنیا سے مختلف نہیں تھے۔ ان کے کام اور کلام اپنے ارد گرد کے لوگوں جیسے ہی تھے۔ ان کے تبدیلی سے پہلے کے دنوں کو نکما چال چلن بتایا گیا ہے جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، لیکن ان کی اس بے فائدہ زندگی کی قیمت ایک زبردست نقصان سے ادا کر دی گئی ہے۔ انہیں دنیا کے ہم شکل ہونے کی غلامی سے ایک لامحدود فدیہ دے کر بچا لیا گیا ہے۔ کیا انہیں سونا اور چاندی دے کر آزاد کرایا گیا ہے؟ دیکھیے خروج 30 باب 15 آیت۔ پہلے باب کی 19ویں آیت، نہیں بلکہ ایک بے داغ اور بے عیب برے کے خون کی مانند مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطنی اور ظاہراً دونوں طرح مکمل طور پر کامل تھا۔ اگر ایک ایماندار پر کبھی دنیا کی عیش و عشرت کی طرف پھرنے، دنیا کے طور طریقے اختیار کرنے اور دنیا کی باطل راہوں میں دنیا کی مانند بننے کی آزمائش آتی ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح نے اسے اس قسم کی زندگی سے چھڑانے کے لیے ہی اپنا خون بہایا ہے۔ دنیا کی طرف پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بڑی خلیج کو جس پر ایک حیرت انگیز قیمت ادا کر کے پل باندھا گیا تھا دوبارہ عبور کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ نجات دہندہ کے ساتھ واضح بے وفائی ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ جتنا بڑا گناہ تھا قربانی بھی اتنی ہی بڑی دی گئی۔ پھر اس سب کو چھوڑنے کا ارادہ کریں جس کے لیے مسیح نے اپنی بیش قیمت جان دی ہے۔ پہلے باب کی 20 آیت۔ مسیح نے
ہمارے لیے جو کام کیا وہ خدا کا بعد کا خیال نہیں تھا۔ مسیح کو بنائے عالم سے پیشتر ہی ہمارے لیے مرنے کے واسطے مقرر کر دیا گیا تھا، مگر اخیر زمانہ میں یعنی شریعت کے زمانہ کے آخر میں وہ ہمیں ہماری زندگی کی پرانی راہوں سے بچانے کے لیے آسمان سے ظاہر ہوا۔ پطرس ان باتوں کا اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے طور طریقوں سے قطعی طور پر ناطہ توڑ لیں جن سے رہائی دلانے کے لیے مسیح نے اپنی جان دی۔ ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں۔ ہم غیر نجات یافتہ لوگوں سے بالکل ہی لا تعلق نہ ہو جائیں بلکہ ان تک خوشخبری کو پہنچائیں، لیکن جہاں تک ہمارے تعلقات اور لین دین کا تعلق ہے ہم ان میں شریک نہ ہوں اور نہ ان کے گناہوں سے چشم پوشی کریں۔ ہمیں اپنی زندگی سے دکھانا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، یوں ہی ہم دنیا کے ہم شکل بن جاتے ہیں، ہماری گواہی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اگر دنیا داروں کو ہماری زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، یعنی وہ انہیں پہلے سے بہتر نظر نہیں آتی، تو ان کے لیے مسیحیت میں کوئی کشش نہیں ہوگی۔ پہلے باب کی 21 آیت، یہ حقیقت کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہماری وفاداری کا مزید تقاضا کرتی ہے۔ وہ ہے جس نے باپ کے دل کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ ہم خدا کو نہ تو تخلیق سے، نہ پروردگاری سے اور نہ شریعت سے جانتے ہیں بلکہ مسیح کے وسیلے سے۔ باپ نے مسیح کے مخلصی کے کام پر اس کو مردوں میں سے جلا کر اور آسمان پر سرفراز کر کے اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا ایمان اور امید خدا پر ہے۔ ہم اس موجودہ برے جہان میں نہیں بلکہ اس میں رہتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ پہلے باب کی 22 آیت، اب پطرس رسول اپنے قائلین کو محبت سے بھرپور ذہن رکھنے کو کہتا ہے۔ پہلے باب کی 22 آیت سے دوسرے باب کی 3 آیت۔ سب سے پہلے وہ نئی پیدائش کو بیان کرتا ہے کہ اس سے جو تبدیلی ہم میں آئی وہ اپنے بھائیوں کے لیے محبت ہے۔ پہلے باب کی 22 الف، پھر وہ محبت رکھنے پر زور دیتا ہے، پہلے باب کی 22 بے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نئی پیدائش کی طرف آتا ہے اور خاص طور پر اس تخم یعنی کہ خدا کے کلام، پہلے باب کی 23 سے 25 آیت کی طرف جس سے یہ زندگی نکلی، خدا کے کلام کی طرف جس سے یہ زندگی نکلی۔ ایک مرتبہ پھر وہ ان کی جنہوں نے کلام کو قبول کیا ذمہ داریوں پر زور دیتا ہے، دوسرے باب کی پہلی آیت سے تیسری آیت میں۔ پہلے باب کی 22 باب کی جوزلف میں پطرس پہلے نئی پیدائش کو بیان کرتا ہے، چونکہ تم نے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نجات پاتے ہیں تو یہ خدا ہے جو ہماری روحوں کو پاک کرتا ہے۔ حقیقی معنوں میں تو ہمارے پاس شخصی پاکیزگی کی قوت ہی نہیں ہے، لیکن اس طرز بیان کے مطابق ہمیں جنہیں پاکیزگی کا تجربہ ہوا ہے وہ ہیں جنہوں نے اسے اس وقت حاصل کیا جب اس پر ایمان لائے۔ اس پاکیزگی میں جس ذریعہ سے کام لیا گیا وہ حق کی تابعداری ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ پطرس نجات بخش ایمان کو فرمانبرداری کا فعل کہتا ہے۔ دیکھیے پہلا باب دوسری آیت۔ پولس رومیوں کے خاتمے ایمان کی تابعداری کی ترکیب کو 2 مرتبہ استعمال کرتا ہے۔ ہمیں بھی ایمان اور فرمانبرداری کو الگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سچا ایمان فرمانبرداری کرنے والا ایمان ہوتا ہے۔ یہ صرف پاک روح کے وسیلہ ہی سے رونما ہو سکتا ہے۔
نئی پیدائش کا ایک مقصد بھائیوں کی بے ریا محبت ہے۔ ایک لحاظ سے ہم اس لیے بچے ہیں تاکہ اپنے ساتھی مسیحیوں سے محبت رکھیں۔ اس محبت سے ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ حوالہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، یوحنا کا پہلا خط 3 باب 14 آیت۔ اور اس سے دنیا بھی جاننے لگتی ہے کہ ہم خدا یسوع کے شاگرد ہیں، یوحنا 13 باب 35 آیت۔ دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ یہ نئے عہد نامہ میں بہت سی مثالوں میں سے ایک ہے جہاں ایک توضیحی بیان لازمی بن جاتا ہے۔ اعلان یہ ہے، کیونکہ تم نے اپنے دلوں کو پاک کیا جس سے بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ پھر حکم ہے، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ موقف عمل کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ہماری محبت کو گرم، پورے دل سے، پوری قوت سے، سنجیدہ، ختم نہ ہونے والی اور پاک ہونا چاہیے۔ آپس میں محبت رکھنے کی نصیحت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں ستایا جا رہا ہے بروقت ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مشکل حالات میں معمولی سا اختلاف بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ پہلے باب کی 23 آیت۔ ایک مرتبہ پھر پطرس اپنے قائرین کو ان کی نئی پیدائش کی طرف لے جاتا ہے، اور اس بار اس پیدائش کے تخم خدا کے کلام کی طرف۔ دوسرے باب کی پہلی آیت سے تیسری آیت کی نصیحت کی بنیاد اسی پر ہے۔ نئی پیدائش کسی فانی تخم سے ظہور پذیر نہیں ہوتی، یعنی یہ جسمانی پیدائش کے طریقے سے وجود میں نہیں آتی۔ انسانی زندگی اس تخم کے ذریعے وجود میں آتی ہے جو زوال پذیر ہے اور جسمانی موت کے قانون کے تابع ہے۔ اس طرح جو جسمانی زندگی پیدا ہوتی ہے اس میں اسی تخم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس سے وہ نکلتی ہے، وہ عارضی نوعیت کا ہوتا ہے۔ نئی پیدائش کلام کے وسیلہ سے وجود میں آتی ہے۔ جب لوگ بائبل کو پڑھتے یا سنتے ہیں، وہ اپنے گناہوں سے قائل ہو جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ مسیح ہی واحد و کافی نجات دہندہ ہے، تو ان کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی خدا کے غیر فانی کلام کے بغیر بچ نہیں سکتا، وہ اس میں کسی نہ کسی طرح ضرور کام کرتا ہے۔ پہلے باب میں 3 غیر فانی چیزیں ہیں۔ ایک غیر فانی میراث، آیت نمبر 4، ایک غیر فانی مخلصی، آیات 18 اور 19 میں، اور ایک غیر فانی کلام جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں، آیت نمبر 23۔ یوں ہمارے پاس ایک ایسی فطرت ہے جو بے داغ ہے، جو بے داغ میراث سے لطف اندوز ہونے کے لیے مناسب ہے، اور جس کی بنیاد وہ مخلصی ہے جو اپنی قدر و قیمت کبھی کھو نہیں سکتی۔ ان سب پر ابدی کاملیت کی مہر ہے، اور ان کا ساتھی بھی جو کہ غیر فانی، حلیم اور پرسکون روح ہے، کتنا موضوع و مناسب ہے۔ تیسرے باب کی 4 آیت۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کلام زندہ اور قائم ہے، گو آسمان اور زمین ٹل جائیں مگر وہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ اور جو زندگی وہ پیدا کرتا ہے وہ بھی ابدی ہے۔ وہ لوگ جو کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی کلام کے ابدی ہونے کی خصوصیت آ جاتی ہے۔ انسانی پیدائش میں نطفہ میں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جرثومہ کی صورت میں بچے کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ بچہ بالآخر بنے گا اس کا اندازہ نطفہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے موجودہ مقصد کے لیے اتنا ہی دیکھنا کافی ہے کہ جس طرح نطفہ فانی ہے، اسی طرح جو انسانی زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی فانی ہے۔ پہلے باب کی 24 آیت انسانی فطرت کی عارضی نوعیت پر اشعیاء
6, 7 سے اقتباس کے ذریعے زور دیا گیا ہے۔ انسانی زندگی ویسی ہی عارضی ہے جیسے کہ گھاس۔ مادی شان و شوکت اتنی ہی دیر تک قائم رہتی ہے جتنی دیر پھول گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ پہلے باب کی 25 آیت اس کے مقابلے میں خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ اشعیاء 40 باب 8ویں آیت۔ چنانچہ ایماندار کی نئی زندگی بھی اسی طرح غیر فانی ہے۔ یہ غیر فانی کلام اس خوشخبری کا پیغام ہے جو پطرس کے قائلین کو سنایا گیا تھا اور جس سے وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ان کی ابدی زندگی کا منبع تھا۔ دوسرے باب کی پہلی آیت، چونکہ وہ الہی زندگی میں شریک ہیں اس لیے مسیحیوں کو ان کاموں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا چاہیے۔ نمبر 1، بدخوئی۔ دوسرے شخص کے خلاف اپنے ذہن میں برے خیالات کو جگہ دینا۔ بدخوئی اناد کی پرورش کرتی ہے، بغض کو تعمیر کرتی ہے اور یہ خواہش رکھتی ہے کہ اسے نقصان پہنچے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ جارج واشنگٹن کا کاردور کو ایک یونیورسٹی میں اس بنا پر داخلہ سے انکار کر دیا گیا کہ وہ نیگرو یعنی کالا تھا۔ بہت سالوں بعد کسی نے اس سے اس یونیورسٹی کا نام دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے بدخواہی کو اپنے دل میں جگہ نہ دی۔ فریب، ابھی فریب کو دیکھتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی بددیانتی اور چلاکی، یعنی اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ فریب انکم ٹیکس میں غلط بیانی کرنا ہے، امتحانوں میں دھوکہ دینا ہے، عمر کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے، حاکموں کو رشوت دینا ہے اور بزنس میں بے ایمانی کرنا ہے۔ ریاکاری، دو رنگی تصنیع اور بھیس بدلنا۔ ریاکار ایک اداکار ہے جو اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتا ہے جو وہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی بڑی پرمسرت اور پرامن ہے جبکہ اس کا گھر میدان جنگ بنا ہوتا ہے۔ وہ اتوار کو اپنے آپ کو بڑا روحانی ظاہر کرتا ہے جبکہ ہفتہ کے دیگر دنوں میں حیوانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ وہ دوسروں میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے لیکن اس کی نیت خود غرضانہ ہوتی ہے۔ حسد، جلنا۔ وائن اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ ناخوشی کے وہ احساسات جو دوسروں کی ترقی اور فائدے کو دیکھ کر دل میں پیدا ہوتے ہیں، یہ حسد ہی تھا جس نے سردار کاہن کو یسوع کو پکڑوانے اور پلاطوس کے حوالے کرنے کے لیے اکسایا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں متی 27 باب 18 آیت۔ حسد اب بھی قتل کرتا ہے۔ عورتیں جب دوسروں کے اچھے گھروں، باغیچوں، خوبصورت کپڑوں اور اچھے کھانوں کو دیکھتی ہیں تو جل بھون جاتی ہیں۔ آدمی اپنے ساتھی کی نئی کار دیکھ کر اس کی تعریف کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے دکھاؤں گا، میں اس سے بہتر کار خریدوں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بدگوئی، کسی کی پیٹھ پیچھے چگلی، بری نیت سے گپ بازی، جوابی الزام۔ بدگوئی ایک ایسی کوشش ہے جس میں آدمی دوسرے پر کیچڑ اچھال کر خود کو پاک و صاف ظاہر کرتا ہے۔ یہ بڑی عاریانہ شکل اختیار کر سکتی ہے۔ مثلا وہ بڑی پیاری ہے لیکن اس میں یہ نقص پایا جاتا ہے اور یوں وہ اس کی پشت میں خنجر گھونپ دیتی ہے۔ یا ممکن ہے یہ مذہبی شکل اختیار کر لے۔ میں اس کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کے لیے دعا کر سکیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اور پھر اس کا کردار تباہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام گناہ اس بنیادی حکم کی کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو خلاف ورزی ہے۔
چنانچہ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ پطرس ہمیں ان کو حتمی طور پر ترک کرنے کو کہتا ہے۔ دوسرے باب کی دوسری آیت، ہم پر نئی پیدائش سے دوسری ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم کلام کے خالص روحانی دودھ کے بے حد مشتاق رہیں۔ پچھلی آیت میں جن گناہوں کا ذکر ہوا ہے وہ روحانی ترقی کو روک دیتے ہیں، جبکہ خدا کا اچھا کام روحانی ترقی کو تقویت پہنچاتا ہے۔ نوزادہ بچوں کی مانند کی ترکیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پطرس کے قائرین نوزائیدہ مسیحی تھے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کئی سالوں سے مسیحی ہوں، لیکن اب خواہ وہ ایمان میں نوجوان ہیں یا بوڑھے، انہیں کلام کا ایسا ہی پیاسا ہونا چاہیے جیسے کہ نوزائیدہ بچہ دودھ کے لیے چلاتا ہے۔ جس جارحانہ انداز میں ایک صحت مند بچہ بے صبری سے دودھ چوستا اور نگلتا ہے، اس سے ہم پیاس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خالص روحانی دودھ سے ایک ایماندار روحانی طور پر ترقی کرتا ہے۔ وہ آخری نشان جس کی طرف اس زندگی میں تمام روحانی ترقی بڑھتی ہے، وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل بننا ہے۔ دوسرے باب کی تیسری آیت، اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، یہ خالص روحانی دودھ کے پیاسے ہونے کے لیے کتنی زبردست تحریک ہے۔ یہاں اگر کا مطلب شک ظاہر کرنا نہیں ہے۔ ہم نے چکھا اور دیکھا ہے کہ خداوند بڑا مہربان ہے۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، مزمور 34 اس کی 8ویں آیت۔ اس کی ہمارے لیے قربانی ایک نیا ناقابل بیان مہربانی ہے۔ تیتس 3 باب 4 آیت کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کی مہربانی کا جو مزہ ہم پہلے ہی چکھ چکے ہیں، اسے ہمیں اس سے زیادہ خوراک حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ ابھارنا چاہیے۔ اس کی نزدیکی کا شیریں مزہ ہمیں اس سے دور ہو جانے سے روکے گا۔ آج ہم نے پطرس کے پہلے خط اور اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت سے دوسرے باب کی 3 آیت تک اس کے مرتبے کی روشنی میں ایماندار کا چال چلن کی کنجی کو اسٹڈی کیا ہے۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی میں ہم جوزدال کے تحت نئے گھر اور کہانت میں ایماندار کے حقوق اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم موسٹ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خداوند یسوع المسیح اپنے پاک روح القدس کی روشنی میں ہمیں اس کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔